ونيسره لليسرى سلام محترم، 10 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے مطالب کے بیان کے تعلق سے سلسلہ سورہ لیل کی 10ویں تقریر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو افراد مسلسل ان تقاریر کا حصہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے سورہ لیل کی 4 آیتوں پر کامل 9 دن صرف کیے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم قرآن کو جس انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ سرسری نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس میں گہرائی و گہرائی نہ ہو اس وقت تک تفہیم ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تقاریر کے آغاز میں ایک ابتدائیہ بھی تھا، ایک مقدمہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھیے کہ کوشش ہم نے یہ کی کہ سیر حاصل گفتگو ہو تاکہ سمجھنے میں نہ صرف یہ کہ آسانی ہو بلکہ نتیجے پر جب ہم پہنچیں تو کسی قسم کی حیرانی بھی نہ ہو۔ اور قرآن مجید ہر دور میں یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اس انداز سے سمجھا جائے اور اس انداز سے جانا جائے جو حق ہے سمجھنے کا۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ انسانی کوشش اور انسانی کاوش تو ایک طرف بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین جن کی نگاہ نہیں معلوم کہاں تک ہے، وہ بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر قاصر ہیں فکر کے تعلق سے، اور ان کو بھی سہارا لینا پڑتا ہے ایک فکر خاص کا، ایک عقل خاص کا، اور پھر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہاں اب قرآن کی تفہیم ممکن ہے۔ کل کی تقریر اگر آپ کے پیش نظر ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہلی 4 آیتوں پر گفتگو کی، اس میں میں نے مثلا سورہ انفطار کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں تذکرہ چونکہ نفس کی درستگی کا تھا اور نفس کو درست کرنے سے متعلق تھا، تو لہذا اس آیت کو میں نے پڑھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس درستگی کو پیش نظر رکھنا تھا تو میں نے آیت کو یہیں تک رکھا، وغیرہ اس کو ظاہر ہے کہ آپ لوگ مسلسل کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو اس میں ایک لفظ اور آ گیا فعدلک، یعنی وہ جس نے کہ تمہیں خلق کیا، وہ جس نے کہ تمہیں درست کیا، اور وہ جس نے کہ تمہیں معتدل اعضاء و جوارح دیے۔ اب عدل کا کہنا نے تمہیں معتدل بنایا، یہ گزشتہ سے پیوستہ میری تقریر ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، آج اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت عبث نہیں ہے، خلقت بیکار نہیں ہے، خلقت بے معنی نہیں ہے، خلقت کے معنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی خالق تھا اور وہ انگریزی میں سے کس طرح ہے نا کہ آؤٹ آف شیئر کریٹیوٹی فقط تخلیق کو بتلانے کے لیے اس نے خلق کر دیا کہ میں خالق ہوں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اس نے یعنی ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے خلق کی، نہیں، اس پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ منوائے، وہ جتلائے، نہیں، بلکہ یہ اس کی خلاقیت کا تقاضا تھا کہ وہ خلق کرے، تنہا خلق نہ کرے، بلکہ چونکہ کامل ہے، جیسے کہ میں نے عرض
کیا ہے گزشتہ تقاریر میں. پھر بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر انسان دوہرائی میں آ جائے تو آگے کا سبق مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ جہاں قتل کرتا ہے تو وہاں پہ باقاعدگی سے اس نفس کو درست کرتا ہے، ایک خاص پیکر میں اس کو ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر اعضاء و جوارح مراد ہو تو اعتدال، اگر مزاج مراد ہو تو معتدل خلق کرتا ہے. یہ اس کی خلقت ہے، شان خلقت ہے، یہ اس کی شان خلقت ہے. ہم اس کی اس شان کا حصہ ہیں، یعنی ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اس نے خلق کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شان ربوبیت کے مظاہر ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہم اس کے مربی ہونے کی دلیل ہے، یعنی مشفق ہونے کی دلیل ہے، یعنی ہم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، ہم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، ہم اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ہمارا رب ہے. یہ رب کے معنی ہے. اردو کا ترجمہ کرنے والے جب رب کے معنی آپ تک پہنچاتے تو اس میں رب کے معنی ہی پرورش کرنے والے اور پالنے والے کے ہیں. وہ ہے. تو اب ایسی صورت میں آگے ہوگا فی ای صورت ما شاء رکبہ، اس نے جیسا چاہا، یعنی صورت میں سیرت میں جیسا اس نے مناسب سمجھا ویسے اس نے جامع ہستی پہنا دیا. یہ اس کی شان خلقت ہے. اور اسی میں ظاہر ہے کہ جب میں نے نفس کی درستگی کا تذکرہ کیا تو کسی پوچھنے والے نے مجھ سے کل کی تقریر کے بعد کوئی باہر غیر ملک سے ایک بکول آئے کہ یہ لفظ درست آپ نے استعمال کیا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ مسئلہ اردو کا ہے اور میں زبان کو بیان کرنے کے لیے تو یہاں پہ حاضر نہیں ہوا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے جب اردو میں قرآن مجید کا ترجمے کی صورت مطالعہ کریں تو اس لفظ درست کو خاص طور پر سمجھیں. یعنی درست کا مطلب یہاں پہ ٹھیک کرنا نہیں ہے. ہم جس طرح سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اس کام کو درست کر لیا، یعنی پہلے غلط تھا اس کو پھر ٹھیک کیا، یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ نفس کی درستگی کا جب مطلب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اس طرح سے خلق کیا، پیدا کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایسے درست کیا، اتنا درست کیا کہ جس کے نتیجے میں الہام کیا اس نفس پر کہ اب بدکار بنے یا پرہیزگار ہو جائے. یہ ہے. اب اس میں نفس کے بات ہوئی درستگی، پھر میں نے اس کا یعنی اس کی وضاحت یہ کی کہ درستگی تنہا درستگی نہیں ہے، یعنی جن سے بنا دیا ویسے بنا دیا نہیں ہے. اب اس میں آرائش بھی چاہیے، زیبائش بھی چاہیے، اس کو بنانا بھی چاہیے، اس کو سنوارنا بھی چاہیے. تو اب یہ انسان کے حوالے یہ کام ہو گیا. اس نے تو بنایا، درست بنایا، ٹھیک بنایا، جیسے بنانا تھا ویسے ہی بنا، لیکن اب یہ کام آگے کا کام انسان کے حوالے کر دیا. یہ کل تک کی گفتگو تھی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ انسان کہ جس کو اس طرح سے درست کیا، ان سعیکم لشتیٰ، اس کے مسائی مختلف ہیں، یعنی کوئی کسی سمت میں دوڑ رہا ہے، کوئی کسی سمت میں بھاگ رہا ہے، اور اب وہ مختلف یعنی متباعد احوال کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس میں ہر انسان کی اپنی کوشش ہے، یعنی اپنا اثر، اس کے نتیجے میں اپنا ہی نتیجہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اثر کوئی اور ہو، نتیجہ کوئی اور. لہذا اثرات اپنے تو نتائج بھی اپنے. اختلاف فکر و نظر اپنی جگہ، لیکن اس اختلاف فکر و نظر میں اتحاد فکری کو رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اتحاد فکری کس طرح سے اس کو باقی رکھا کہ عاقبت میں نتیجہ ان کے لیے بہتر ہے جنہوں نے نیک کام کیے، اور یہی نتیجہ ہے. لیکن باوجود اس کے کہ نتائج کی پہلے خبر وہ دے رہا ہے، اس کے باوجود مسائل مختلف ہیں. یعنی یہ طے ہے کہ وہاں نتیجہ اس کے حق میں ہوگا جو یہاں پر با ایمان ہوگا، با اعمال صالحہ ہوگا. تو یہ تو نتیجے کی خبر پہلے ہے، لیکن باوجود اس کے کہ نتیجہ پہلے نکلا ہوا ہے،
مسائی مختلف ہیں اور اس میں اختلاف اس حد تک کہ جس کی وضاحت کی آگے بڑھ کے اسی سورہ لیل میں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ جنہوں نے جو مال دیا اس میں سے عطا کیا اور خوف خدا کیا، اور ایک تیسری منزل وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی یا اچھائی حسنہ کیا کیا اس کا صدق بالحسنى، اس کی تصدیق کی، نیکی کی تصدیق کی، نیکی کی شہادت دی، نیکی کی گواہی دی، جس انداز سے چاہیں آپ اس کو سوچیں اور اس کو غور کریں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم ان کے لیے کیا نتیجہ رکھتے ہیں؟ ان کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ جو ان کے پاس آیا مال کی صورت میں انہوں نے عطا کر دیا، اور اپنی ذات کے تعلق سے ہر آن یعنی عطا کرتے ہوئے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ خوف خدا میں مبتلا رہے، تو ایسوں کے لیے کیا کیا پروردگار علی اعلیٰ نے؟ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان کے لیے آسانیوں کو اور آسان کر دیا۔ یہ بھی میں نے مقدمے میں کبھی گفتگو کی تھی کہ آسانیاں کس طرح سے آسان ہوتی ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ آسانیاں ہم خود آسان کرتے نہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے اس کے لیے دائرے کے آسان کر دی، چیزیں آسان نظر آ رہی تھی ہم نے آسان کر دیا، ہم نے اس کو مشکل نہیں کیا، آسان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کا ایک ظاہر لفظ ترجمہ ہے۔ آج کی تقریر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ 10 رمضان المبارک، اور ہم تاریخ سے نہ ہٹ کے رہ سکتے ہیں نہ کٹ کے رہ سکتے ہیں، بڑی اہم تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس تاریخ کے تعلق سے جان لیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور میرے لیے میں یہ کہوں آپ سے، میرے لیے ایک ایسی منزل اور ایسی کیفیت ہے جو بدون تائید الہی ممکن نہ تھی، کہ میں نے جان بوجھ کر ان 4 آیتوں کو 9ویں تقریر تک روکے نہیں رکھا، اور اب آپ دیکھیے کہ 10ویں تاریخ ہے آج، اور یہ جو آیت آئی ہے اس تاریخ کے حصے کہ جس کو ملا اس نے روکا نہیں، اس نے عطا ہی کی، اور پھر خوف خدا کے تحت یہ عطا ہے، اللہ کا خوف شامل حال ہے، پھر عطا ہے، تو ایسوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی، ایسوں کے لیے منزل یسیر ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں آپ سے، اب دل کی گہرائیوں سے اگر یہ بات آپ سے کہوں کہ 10ویں رمضان اور یہ آیت، اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ میں اس کو فقط یہی سمجھوں گا کہ یہ مرضی معبود ہے کہ خدیجہ کا تذکرہ اس طرح ہو، تذکرہ اس طرح سے ہو، یعنی نہ اس سے قبل ممکن تھا نہ اس کے بعد اس طرح ممکن ہے، تو لہذا تذکرہ اس طرح سے ہو کہ پھر کسی کا حق بھی انہی کا بنتا ہے، حق بھی ان کا بنتا ہے۔ کون تھا جس نے ہاتھ اٹھا کے مال دیا ہو؟ کون تھا کہ جس نے اپنے مال سے انفاق کیا ہو؟ یہ تو انفاق کے آگے کی منزلیں ہیں، انفاق تو وہاں کچھ بچ جائے تو دے دو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انفاق کا کیا مسئلہ ہے، کیا انفاق کرے، تو کہا جو بچ جائے وہ دے دو، قرآن مجید ہے، مگر یہ شہزادی کا یہ عالم ہے کہ جو اس سے بھی بہت بلند ہے، بچے ہوئے میں سے نہیں دیا، جو کچھ تھا دے دیا۔ تو اب ایسے قرآن پر عمل کرنے والے کہاں ملیں کہ جو قرآنی آیتوں سے سوا ہو جائیں؟ یہ اہم لفظ ہے، یہ اہم لفظ ہے، قرآنی آیتوں سے سوا ہو جائیں، اور اس حد تک کہ پھر ان کے فضائل کا احاطہ ہی نہ کیا جا سکے۔ عطا ہو تو یہاں سے ہو، تقویٰ ہو تو یہیں پر ہو، اور پھر وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ جو نیکی اور اچھائی کی تصدیق کرے، تو within parenthesis, within brackets
جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اس آیت کے نیچے دیکھیں گے تو اچھائی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے دین اسلام، وصدق بالحسنی، مولانا فرمان علی کو اٹھا کے دیکھیے، وصدق بالحسنی، دین اسلام سے بڑھ کے اچھائی نہیں ہے، دین اسلام سے بڑھ کر نیکی نہیں ہے، وصدق بالحسنی۔ مجبور ہے آپ کا محدث، میں محمد ابن یعقوب کلینی سے پڑھوں تو آپ کہیں گے ہم عقیدہ ہے، لیکن اگر محمد ابن اسماعیل بخاری کو اٹھا کے دیکھیں صاحب صحیح بخاری تو وہاں کیفیت یہ ہے کہ کیفا کانا بدع الوحی کا جب باب قائم کیا ہے محمد ابن اسماعیل بخاری نے، ان کا سن ولادت یاد رکھیے چونکہ یاد آ رہا ہے 194 ہجری، بلکہ دن بھی یاد رکھیے ان کا دن پیدائش یوم پیدائش 13 شوال ہے، اور ان کا سن وفات بھی یاد رکھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے 256 ہجری، اور دن بھی یاد رکھیے شب عید الفطر یا یکم شوال، یہ وصال کی تاریخ ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری 62 برس کی زندگی ہے، اور ان کے متعلق یاد ہے کہ 9082 احادیث کو انہوں نے دیا ہے، جس میں اگر متواترات کو نکال دیں تو 3761 احادیث ہیں جو صحیح احادیث ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں کے پاس صحیح احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی دیندار اور پاک باز پرہیزگار سے لی گئی ہو، جس کا حافظہ اس حد تک ساتھ دیتا ہو کہ وہ بیان کر سکے۔ ہمارے پاس حدیث صحیح کی تعریف دوسری ہے، امامی ہو، اثنا عشری ہو، عادل ہو، ضابطہ ہو، چار باتوں کو یاد رکھیے۔ وہاں جس کو وہ دیندار سمجھے، جس کو وہ پرہیزگار سمجھے، جس کو وہ قابل اعتبار سمجھے، وہ حدیث صحیح دے سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کنڈیشنز ہی ایسی لگائی ہیں کہ اس میں مجھے سمجھنا ہے کہ کون دیندار ہے، تو پھر وہ کوئی بھی ہو، یہ تو میری مرضی ہے نا، میں کیسے سمجھتا ہوں کس کو کیا جانتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، حدیث صحیح کے تعلق سے امامی، اثنا عشری، عادل، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلوں سے پہچانا جائے، میری پسند و ناپسند سے نہیں، بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ضابطہ، سہو اور نسیان نہ ہو، کہیں بھولنے والا نہ ہو، کہیں اچھی باتوں کو بھولنے جاتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ تمہیں تو یاد ہے نا غدیر کے دن مجھے مولا بنایا، تو بہت نزدیک ہونے کے بعد یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن وہ محمد ابن اسماعیل بخاری کے پاس مستند ہے۔ ذرا سا میں نے فرق بتایا، اس سے آپ سمجھ لیجیے، یعنی جس کو مولائیت کا درجہ ملے وہ پوچھے مقام رہبہ میں کہ تمہیں تو یاد ہے کہ مجھے مولا بنایا تھا، اور وہ کہے کہ نہیں حافظہ ساتھ نہیں دیتا، اس سے محمد ابن اسماعیل بخاری کئی سو حدیث کو نقل کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہوں کہ جہاں پہ انہی سے مجھے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہی بتائیں گے آپ۔ اگر ہم کچھ کہیں تو کہیں گے اپنے آپ لوگ آپ کو پڑھتے ہیں، اپنے آپ محدثین کا تذکرہ کرتا ہے، لطف تو یہ ہے کہ انہی سے پڑھا جائے اور انہی کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہے محمد ابن اسماعیل بخاری، جب باب بدع الوحی کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ روایت کو لیتے ہیں جناب عائشہ سے، غلط نہیں ہے اپنے مزاج میں، انہوں نے صحیح لیا، مگر وہ مجبور ہے کہ عائشہ کسی اور سے نہیں لیتے، اور جو خدیجہ الکبریٰ کے، اور اس طرح سے کہ جہاں یہ کہا کہ آیتیں تو آئیں 5، مگر ایک مرتبہ زمیلونی کہتے ہوئے آئے کہ مجھے اڑا دو۔ اب یہاں سے اس کے بعد سنیے، فَزَمِّلُوهُ، جبریل نے آ کے نہیں اڑایا، فَزَمِّلُوهُ، ان پر کپڑا ڈال دیا گیا، ان کو اڑا دیا گیا۔ کس نے اڑایا؟ خدیجہ نے اڑایا۔ یعنی اب ذرا سا ذہن کو کھول کر اور وسعت قلب اور وسعت ذہن کے ساتھ، جس میں وسعت نگاہ بھی شامل ہو،
یعنی یہ کہ زملونی کہا اس نے کہ جس کو ڈسکرائب کیا کہ خوف کے عالم میں تھا، اور زملو ہو اس کو اڑایا کہ جس جو اڑا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس قابل بنایا خدیجہ نے کہ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل. اب سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اڑا دو، تو اب اڑانے والے کو دیکھیے کہ جب اس نے اڑایا ہے تو اللہ نے ٹائٹل دیا، یعنی فعل خدیجہ پر یہ ٹائٹل ہے یا ایھا المزمل. مسلمان تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے، ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. تو پھر حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک اڑائے رکھا، کپڑا اس وقت تک ڈالے رکھا جب تک کہ خوف کی کیفیت ختم نہ ہو گئی. یہ محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں. یہاں پر ہم کسی حدیث کے تعلق سے پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں آئے، ہم حدیث کے تعلق سے اپنے بیان کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھیے وہ کوئی بھی اس ہستی سے فرار ممکن نہیں ہے جس کا نام خدیجہ ہے. وہ موقف تو ایک بہت ہی علمی موقف ہے کہ جس نے وحی کو آتے ہوئے دیکھا اس سے کیوں نہیں لیا، وہ علمی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے نقل بھی کیا ہے آمد وحی کو تو اس کے لیے فرار ممکن نہیں ہے جناب خدیجہ سے، اور وہ انہیں سے بیان کرے گا. تو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جب ذرا سی طبیعت سرکار رسالت پاک کی بہتر ہوئی تو محمد ابن اسماعیل بخاری نے کہا بے اختیار خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، جو اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. یعنی مسلمانوں کا رسول خدیجہ میں پناہ ڈھونڈتا ہے. ہم تو اب تک سمجھ رہے تھے کہ ابو طالب نے پناہ دی، مگر مسلمان نے ڈائمنشن کو اور کھول دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، خوف کا تذکرہ کہا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے تعلق سے متفکر ہوں، میں ڈر رہا ہوں. تو بے اختیار کہا کلا واللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ما یخزیک اللہ ابدا. بے اختیار جناب خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ کو کبھی اللہ خوف میں مبتلا نہیں کرے گا، یعنی آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا. قسم کھا کر واللیل والنہار وما خلق الذکر والانثی، خدیجہ نے بھی قسم کھائی کہ قسم بخدا، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. کیا کہا تھا سرکار رسالت مآب نے؟ سرکار رسالت مآب نے کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. میں نے عرض کیا نا کہ حدیث کو پڑھتے ہوئے لفظ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو یہ جواب نہیں دیا کہ آپ کو آپ کی جان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. یہ جناب خدیجہ سے نقل کیا ہے، حضرت عائشہ کے تعلق سے اس روایت کو پیش کیا ہے بخاری میں، صحیح بخاری. اور اس کے بعد کاہے کے لیے آپ کو رسوا کرے گا؟ ایسا کیا کیا ہے آپ نے جس کے نتیجے میں آپ کو رسوا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ انکا لا تسل الرحم، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا خیال رکھا. آپ وہ ہیں کہ جس نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھا جناب خدیجہ. اور پھر تحمل الکلہ، اور آپ نے
بوجھ اٹھایا ہے ان کا جو اکیلے ہیں، جو تنہا ہیں ان کا آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ بارے گراں جو ان سے اپنے وجود کا نہ اٹھایا جاتا ہو، اس بوجھ کو آپ اٹھانے والے ہیں، آپ اس بوجھ کو بانٹنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلَ الْكَلَّةَ، جس میں آپ نے بوجھ کو بانٹا ہے، بوجھ کو اٹھایا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ معین و مددگار ہیں ان نیک کاموں میں جو لوگ کرتے ہیں، ان میں آپ معاون ہیں، ان میں آپ شریک ہیں۔ آپ ایسے ہیں کہ جب آپ مدد کرتے ہیں تو پھر وہ چونکہ احتیاج کی منزل پر ہیں، محتاج ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاجوں کے حاجت مند ہیں۔ دیکھیے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ میری شہزادی تصدیق کر رہی ہے، نیکی کی تصدیق کر رہی ہے، وہ کہ جو تنہا لوگوں کا معین، مددگار، نیک کاموں میں آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا، اور پھر اس طرح سے کہ رشتہ داروں پر، عزیزوں پر، اقربا پر رحم کھانے والا نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا، صلہ رحم، ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ مہمانوں کی مہمانداری کرنے والا، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، یہ لوگ یاد رکھیے، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ یعنی وہ کہ جو عالم وجود میں ہوتے ہوئے عدم کی طرف جا رہے ہو، یعنی جو معدوم ہو رہے ہو، جو فنا ہو رہے ہو، جو ختم ہو رہے ہو، جو برباد ہو رہے ہو، ان کو کما کے کھلانے والے آپ ہیں۔ تقسم المعدوم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری بات کہ کیا کیا صفات کو گنوا دیا ہے جناب خدیجہ نے، کیا کیا صفات ہیں سرکار رسالت میں آپ کی؟ صلہ رحم کریں تو آپ کریں، مہمانوں کی ضیافت کریں تو آپ کریں، تنہا لوگوں کے پرسان حال ہو تو آپ ہو، وہ جو فنا ہو رہے ہو، ختم ہو رہے ہو، ان کی معاونت نہیں بلکہ ان کے لیے روٹی روزی کما کے دینے والے، کما کے تقسم المعدوم، یہ ایسے نہیں کھلایا ہے ناداروں کو، بیت المال نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، رکھا ہوا پیسہ نہیں ہے، کما کے کھلایا ہے، کما کے۔ یہ زندگی آغاز میں ہے، مکی زندگی ہے، اگر کوئی اس قابل نہ ہو تو خود کمائے اور اس کو کھلائے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب ایسے کے لیے یہ تو بیان کرنے والی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ امہات المومنین میں ایک نام ہے کہ جس نے بیان کیا، محمد بن اسماعیل بخاری نے اس نام کا سہارا لیا، اب اس کو جبر میں کہیے، اقرا میں کہیے، میرا لیا اس نے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر فضیلت بیان کر دی جناب خدیجہ کی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اور یہ فضیلت بیان کر سکتا، صفات کے ساتھ فضیلتوں کو بیان کرتا کہ یہ آپ ہی کہاں گئے، تو ایسے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس موقف پہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پاتا کہ رسول گھبراتا ہوگا، اس کو درست کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو گھبرایا ہوا رسول سمجھ رہے تھے، اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے والی کوئی اور نہیں تھی، خدیجہ تھی، اور بتا کے دور، بتا کہ یہ گھبراہٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھبرائے تو وہ جو یہ نہ کرے، جو یہ نہ کرے وہ گھبرائے، آپ تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آگے بڑھ کے محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ باقاعدگی سے حضرت عائشہ نے ایک منزل پہ کہا کہ ایسا تذکرہ کرتے تھے کہ اس کے لیے لفظ ہے فَكَسِّرْ يُكَسِّرَ ذِكْرَهَا، کثرت سے ذکر کرتے تھے رسول خدا، بعد خدیجہ کثرت سے ذکر
کرتے تھے. کثرت سے ذکر کثرت سے ہی ہوتا ہے. یعنی طے ہوا ذکر میں قلت نہیں ہوتی. پورا ہماری تربیت وہاں سے ہوئی ہے. تذکرہ کرو تو کثرت سے کرو, تذکرہ کرو تو کثرت سے کرو. یہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرتے تھے اور اس حد تک تذکرہ کرتے تھے کہ مجھے پوچھنا پڑا. ایک دن مجھے پوچھنا پڑا. کیا پوچھنا پڑا؟ کیا ان سے میں نے پوچھا فَإِنَّهُ, میں نے ان سے پوچھا, کس انداز سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے أَن يَكُونَ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِیجَہ, آپ کے لیے اس دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے سوا خدیجہ کے. یہ محمد ابن اسماعیل بخاری, اس لیے ہم رحمت اللہ علیہ کے حق بیان کر, حق بیان کر دی کہ بے اختیار پوچھو. اتنا تذکرہ آپ کرتے, اتنا تذکرہ کرتے, کیا ان کے سوا اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی عورت نہیں ہے؟ تو وَيَقُولُ کانت منہا, تم جو کہہ رہی ہو بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہی ہو کہ کوئی عورت نہیں. وَكَانَتْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور یہی بیوی ہے جو اس دنیا میں بھی میرے لیے, اس دنیا میں بھی میرے لیے. اور آخری جملہ یاد رکھیے, وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ. یہ بات یاد رہے گی نا آپ کو. پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسا تم نے کہا, کوئی اس کے سوا نہیں, کوئی عورت اس کے سوا نہیں. اور یہ بھی صحیح, آگے جو سن لو, دنیا اور آخرت میں دونوں میں یہی میرے لیے. تو میں یہ ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا پوچھنے والے کا کیا مقام ہے, مجھے اس سے دلچسپی نہیں. اب مجھے اس سے دلچسپی نہیں, یہ تو فیصلہ ہو گیا. اب یہ فیصلہ ہونے کے بعد میں کیا مزید دعویٰ کروں کہ سرکار آپ کچھ بھول گئے؟ نہیں, پوچھوایا بھی اسی سے کہ جہاں بے چینی زیادہ, وہ پوچھوا بھی لیا, جواب بھی دے دیا. اس دنیا میں تم نے کہا صحیح کہا, شاید اولین و آخرین میں یہ تصدیق رہی ہوگی کہ تم نے یہ صحیح کہا. اور اس کے بعد کہ دنیا اور آخرت میں بھی میرے لیے یہی بیوی. اور چونکہ تزویج حکمت کی پابند ہے, لہذا وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ, اور میرے لیے انہی سے اولاد بھی ہے. اس میں بہت اہم ایک لفظ ہے, کَانَ لِي مِنْهَا, ان سے, مجھ سے ان کو اولاد نہیں کہا, ان سے مجھے اولاد, ان سے مجھے اولاد, قیامت تک ان کی اولاد ہے جو میری ہے اور آگے جانے والی ہے. میں نے اولاد دی خدیجہ کو نہیں, مجھ سے اولاد ہوئی نہیں. میں تو ہر ایک کے ساتھ تھا, میں تو ہر ایک کے ساتھ تھا, مورخ پریشان نہ ہو, ہر ایک کے ساتھ تھا, مگر ایک کو درجہ افتخار جو ملا وہ یہ کہ ان سے میری اولاد, ان سے میری اولاد. تو بیان کرنے والا معلوم یہ ہوا کہ اب اگر اس بیان کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو دنیا میں ہے تو خدیجہ, آخرت میں ہے تو خدیجہ, اولاد کی نعمت کے ساتھ ہے تو خدیجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت میں یہ صلاحیتیں سرکار رسالت مآب پا رہے ہیں کہ وہ اس قابل کہ دنیا میں بھی, وہ اس قابل کہ آخرت میں بھی, اور وہ اس قابل کہ اولاد جیسی نعمت سے مجھے مالا مال کر رہی ہو, مجھے مالا مال. دنیا خدیجہ کے ظاہری مال میں الجھ گئی, دنیا تجارتی مال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, سارے کے
لہذا ہم کو معلوم ہے یہ ختیجہ ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے۔ اس طرح سے ہم تک نعمت آئے باطنی کو پہنچانے والی خدیجہ، اور پھر یہ وہ نعمت کہ بیٹی تھی۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں میں، وقت میں ذرا سا زیادہ ہو گیا، لیکن دو جملے مسائل کی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ نہ لفظ مستحب استعمال کروں گا، نہ لفظ فرض استعمال کروں گا، نہ لفظ واجب استعمال کروں گا، انتہائی ضروری ہے کہ وہ کہ جس نے فاطمہ زہرا دی۔ اور فاطمہ زہرا کون؟ چھوٹی بچی، یعنی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ 10واں سال ہے بعثت کا، 10ویں ہی تاریخ ہے رمضان کی۔ اور ایک مرتبہ جب نقاہت کے عالم میں سرکار رسالت باپ سے کہا کہ بلائیے میری بیٹی کو تو بلائیے، فاطمہ زہرا کو تو بلائیے، تو حیران اور پریشان ہے کہ چھوٹی بچی عالم تحیر میں ماں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مصیبتوں کو تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی، اب عمر یا 5 برس یا 7 برس، حد عقل آپ کچھ بھی کہیں تو یعنی 7 برس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، 5 اور 7 کے درمیان ہی عمر ہے کہ باپ میں پڑنے والی مصیبتوں کو دیکھ رہی ہے، اور ماں کی نقاہت کو اور خوف کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ بابا ماں کے پاس ایسی صورت میں کھڑے ہیں جیسے کہ پریشان اور حیران۔ ایک مرتبہ جب خدیجہ نے کہا میری فاطمہ کو تو بلائیے، تو فاطمہ زہرا نزدیک آئی، ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لیا، سینے پہ سر رکھ دیا، اور اتنا کہا فاطمہ گھبرانا نہیں، صبر کرنا۔ شہزادی نہ گھبرانا بیٹی، صبر کرنا، یہ اولین وصیت ہے خدیجہ کی۔ فاطمہ صابرہ ہے، ماں نے کہا تھا صبر کرنا، اور ایک مرتبہ آنکھیں بند ہوئی۔ عجب نہیں کہ فاطمہ نے ایک مرتبہ ماں سے کہا ہو کہ اماں آنکھیں کھولو، اماں آنکھیں کھولو۔ دن گزرے، وقت گزرا، ایک وقت وہ